ایمان بنے گا تو پھر آنکھوں میں حیا آئے گی. ہمارا دین حیا سکھاتا ہے، ہمارا اللہ ہمیں حیا سکھاتا ہے، ہمارا قرآن ہمیں حیا سکھاتا ہے، ہمارے نبی ہمیں حیا سکھاتے ہیں. اسلام کی بنیاد حیا پر ہے، کفر کی بنیاد بے حیائی پر ہے. اسلام کی بنیاد عورت کو چھپانے پر ہے، کفر کی بنیاد عورت کو ننگا کرنے پر ہے. عورت کا لغوی معنی چھپی ہوئی چیز. ہاں، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے. حیا آتی ہے سارے شعبے زندہ ہوتے ہیں، اور جب حیا نہ رہے تو جو مرضی کرتے پھرو. ایک صحابیہ میدان جنگ ہے، بیٹا گم ہو گیا تو بیٹے کو تلاش کرتی پھر رہی، اور نقاب کیا ہوا ہے، نقاب میں ہیں، بیٹے کو تلاش کرتی پھر رہی ہیں. کسی نے کہا اتنی خطرے کی حالت اور اتنی جنگ کی حالت، پردہ پھر بھی نہ چھوڑا. فرمانے لگی میں نے بیٹا گم کیا ہے، غیرت گم نہیں کی. بیٹا گم ہوا ہے، غیرت گم نہیں ہوئی. یہ ہے ایمان. جب ایمان آتا ہے تو لباس حیا والا، چال حیا والی، مردوں میں حیا، عورتوں میں حیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں حضور کے ساتھ ہیں. عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں، حاضر خدمت ہو رہے ہیں، نابینا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے کہ حضور کی بیویاں ساتھ ہیں. آپ نے بیویوں سے فرمایا پردہ کرو، پردہ کرو. انہیں عرض کیا الیس هو اعمی، کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ ہمیں ان سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت؟ آپ نے فرمایا افعمیوان انتما، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ ہاں، پیغام دیا ہے. عورت کس لیے؟ عورت کا کیا مانا؟ چھپی ہوئی چیز. اللہ نے تو مرنے کے بعد بھی عورت کے کفن میں مردوں کے کفن سے فرق رکھا ہے. مردوں کے کفن میں 3 کپڑے، عورتوں کے کفن میں 5 کپڑے. اللہ نے تو مرنے کے بعد بھی عورت کا سر ڈھانپا، یہ دنیا میں نہ ڈھانپے. اللہ نے تو مرنے کے بعد بھی سینہ ڈھانپا، دنیا میں نہ ڈھانپے. جب ایمان بنے گا